جہاں ایک طرف تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بعد ظہر و تراویح اسلامی بھائی سوالات کرتے ہیں مدنی مذاکرے میں، تو دوسری طرف باپا جان نے بھی حاضرین سے سوال فرمایا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے باپا جان نے عیادت کے دوران دودھ اور ڈیری کی اشیاء کے بچوں کو استعمال کا مشورہ دیا اور ڈاکٹر سے مشورہ لینے کا بھی ارشاد فرمایا۔ لگتا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ عبدالعزیز ضلع بھمبر سے میرا تعلق ہے۔ صفت جان بول رہے پشاور کا تعلق رکھنے والا ہے۔ مہدی رضا اور میرا تعلق لاہور نال ہے۔ اگر کوئی نامحرم عورت سلام کرے تو اس کا جواب دینا بھی کیا واجب ہے؟ اگر عورت اجنبیہ یعنی نامحرمہ نے مرد کو سلام کیا اور وہ بوڑھی ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ سلام کرنے والی سن لے، اور جوان ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے۔ کہ یہ تسبیح میں جو بیچ میں یہ بریک دانا ہوتا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے، اس کی کیا مطلب ہوتا ہے؟ خان تم کو مدنی قافلے میں سفر کا ضرورت ہے، ہاں پھر انشاءاللہ مدینہ سب ہو جائے گا۔ یہ سپیڈ بریکر ہے، یہ پڑھتے پڑھتے ہی آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے پڑھنے تھے وہ اتنے ہو گئے۔ اس کو بانگی بولتے ہیں، اور یہ جو بڑا موتی ہوتا ہے لمبا لمبا تو اس کو امام بولتے ہیں تسبیح کی زبان میں۔ یہ امام صاحب ہیں، یہ مؤذن صاحب ہیں، تو یہ مؤذنوں سے گزرتے پھر امام صاحب پر آ کر تسبیح پوری ہو جاتی ہے۔ کسی اسلامی بہن کا شادی کرنے کو دل نہیں چاہتا، زبردستی ان کی شادی کروانا کیسا؟ ایسی صورت میں زبردستی نہ کی جائے۔ زبردستی کرنے میں یہ خرابی بھی بہت امکان رکھتی ہے کہ آگے گھر نہ چل پائے، پھر طلاق تک نوبت پہنچے، یا یہ بار بار بھاگ کر گھر پہ آ کر بیٹھ جائے میکے میں، اور فساد، غیبتوں، تہمتوں، بدگمانیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ عین ممکن ہے وہ اس لیے منع کر رہی ہو کہ اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہو جو یہ ظاہر نہ کرنا چاہتی ہو، اس کا عیب ہو، وہ مرد کے قابل نہ ہو، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے ایسی، تو اس لیے اگر وہ منع کرتی ہے اس کو سمجھایا جائے ایک حد تک۔ اگر وہ پھر بھی منع کرتی ہے اور اپنا وہ راز بھی نہیں بتاتی تو کیا کیا جائے؟ اس کو زبردستی کریں گے تو پھر اس کے نقصانات بھی تو سامنے ہیں۔ کچھ لوگ دودھ کو کہتے ہیں اللہ کا نور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ دودھ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا نور اس کے بارے میں کہیں پڑھا نہیں ہے، اب عوام بولتے ہیں، تو خیر اب اس کو کوئی کیا کہہ سکتے۔ نور کے مطلب ہوتے روشنی، تو دودھ روشنی نہیں دیتا، دودھ اللہ کی نعمت ہے۔ وہ بھی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت موسیٰ خیل ضلع میاں والی پاک حسنی کابینہ پاپا یہ موجود ہے، ماشاءاللہ، پاک خورشیدی کابینہ نیٹ کے ذریعے خانپور، ماشاءاللہ۔ څوک چې غلا وکړي د کپړو او هغه کپړې واغوندي او په هغه باندې مونځ وکړي د هغه په باره کې څه ویل دي؟ اگر کوئی شخص چوری کے کپڑے پہن کر نماز پڑھے ان کپڑوں میں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز مکروہ تحریم ہوگی، یعنی ایسی نماز کپڑے تبدیل کر کے دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ دربار پر جو زائرین آتے ہیں وہ وضو نہیں کرتے، کیا وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ وضو کرنا اچھی بات ہے، اگر بغیر وضو مزار شریف پر حاضری دی تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہر ہوں گے تو وہ مہینہ کون سا ہوگا؟ کوئی بتا سکے گا؟ کون سا یعنی اسلامی مہینہ کون سا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کچھ کون سا مہینہ ہوگا اور لوگ اسے کہاں پہچانیں گے؟ وہ اس وقت کس جگہ ہوں گے؟ رمضان مبارک کا مہینہ ہوگا اور اولیاء کرام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، وہاں پر پہچانیں گے۔ جواب درست ہے۔ اظہار بھائی کے گھر میں موجود ہیں اور ماشاءاللہ عز و جل مدنی ہیں، جامعۃ المدینہ میں مفتش ہیں اور امامت بھی کر رہے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ سے انہوں نے حفظ بھی مکمل کیا ہے۔ ہوا یوں کہ 4 دن پہلے جو ہے یہ اپنی بچیوں کی امی کے ساتھ جو ہے جا رہے تھے گاڑی پر، گاڑی جو ہے ان کی سلپ وغیرہ ہو گئی اور وہ جو 10 ماہ کی جو مدنی منی ہے اس کی پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ جی حضرت بھائی
باپا سکینہ اطاریہ، ہاں ان کی لیفٹ سائڈ کی ہڈی ٹانگ کی ٹوٹ گئی ہے. ان کی والدہ کو بھی چوٹ لگی تھی اور مجھے بھی ایک سائڈ میری جو ہے وہ زخمی ہوا تھا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا مجھے اور ان کی والدہ کو کوئی فریکچر نہیں ہوا، لیکن بچی کا جو ہے وہ بھی پلسٹر لگا ہوا. آپ سے دعاؤں کی التجا ہے باپا، آپ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، آپ دعا فرمائیے. اللہ پاک آسانیاں فرما دے، شہزادی کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کر دے، ان کی امی کو بھی آپ کو بھی تندرستی دے، صحت و عافیت سے نوازے، صبر و ہمت سے کام لیجئے. بس یہ آفتیں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، فائدوں سے بھی خالی نہیں ہوتی. وہ کل جو میں نے 2 عیسائی بھائیوں کے چناب میں ڈوبنے کی بات کی تھی تو اس کی تفصیل یوں ملی ہے. میرے کو جو مطلب بتایا تھا میں نے وہ عرض کر دیا تھا، غلط فہمی کچھ بتانے والے کو ہوئی ہو سکتا ہے کچھ مجھے بھی غلط فہمی ہوئی ہو. اب ہماری یہاں کی مجلس کے جو عیسائی بھائی ہیں انہوں نے رکن شورا جو پوری پاکستان کی جامعات جن کے ہاتھ میں اسد مدنی، تو ان سے تفصیل لے کر انہوں نے چٹھی دی ہے کہ کل جو 2 عیسائی بھائی ڈوبنے کا جن کا تذکرہ ہوا تھا، ایک ان میں تھے ابرار اتاری، یہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرات کے درجہ سابعہ یعنی 7ویں درجے کے طالب علم تھے، اور دوسرے الماس اتاری تھے، یہ جامعہ کے اطراف کے اسلامی بھائی تھے، جامعہ میں زیر تعلیم نہ تھے، دونوں حافظ تھے. اور ابرار اتاری تراویح میں قرآن سنا رہے تھے اور الماس اتاری سامع یعنی پیچھے ان کے سن کر جو غلطیاں نکالنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی یہ ترکیب تھی. بیچارے یہ دونوں بہرحال ڈوب گئے اور آج عشاء سے پہلے ان کی بات ہوئی ہے ہمارے عیسائی بھائی کی، اب تک لاشیں نہیں ملیں. اللہ بیچاروں کو مغفرت سے نوازے، آمین، غریق رحمت کرے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے.